بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اشرم بشرہ صحابی ہیں۔ آپ کے پوتے فرماتے ہیں، حضرت اسماعیل بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم جب غزوات رسول کا ذکر کرتے ہیں نا تو مجھے تنبیہ دے کے ارشاد فرماتے، بیٹا یہ تمہارے آباء و اجداد کا شرف ہیں، یہ تمہارے آباء و اجداد کے سروں کے تاج ہیں، ان کو ضائع نہ کر دینا، یعنی کہ انہیں اپنے دل میں بسانا، اپنی نسلوں کو بتانا۔ اور اسی طرح امام زین العابدین چوتھے امام ہیں اور امام حسین کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں یہ رواج تھا، یہ ہمارے خاندان کا معمول تھا اہل بیت اطہار کے خاندان کا، کہ جس طرح قرآن سکھایا جاتا ہے نا، قرآن کی صورتیں اور تعلیم دی جاتی، اس طرح میں غزوات رسول کی تعلیم دی جاتی تھی۔ تو اسی سلسلے میں غزوہ احد کے اندر آئے گئے چند واقعات وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ پہاڑی پہ رہنا، کچھ بھی ہو جائے تم نے نیچے نہیں آنا، جو تیر انداز تھے۔ تو وہ جب دیکھا نا انہوں نے سارا معاملہ کہ مسلمان تو فتح یاب ہو گئے، مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جب نیچے آئے، غلط فہمی ہو گئی ان کو، تو خالد بن ولید نے نا پیچھے سے حملہ کر دیا، مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی اور یہ افواہ کسی نے اڑا دی کہ نعوذ باللہ من ذالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو کچھ صحابہ تھے، وہ جب بھگدڑ مچی تو وہ جب منتشر ہوئے، کفار نے چاروں طرف سے گھیر لیا، کچھ شہید ہو گئے اور کچھ نے کہا زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا، یا جن کے لیے لڑتے تھے وہ نہیں رہے، وہ میدان جنگ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو مولا علی بڑے پریشان ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب نظر نہیں آ رہے ہیں، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کی، حضور کو زندوں میں تلاش کیا، نہ ملے، حضور کو شہداء میں تلاش کیا، نہ ملے۔ پھر دل میں خیال آیا کہ یار اللہ کے محبوب ہمیں تنہا چھوڑ کے تو جا نہیں سکتے، تو یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ زندوں میں تلاش کیا تو شہداء میں تلاش کیا، تو مطلب یہ ہے، اصل میں حدیث پاک بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کے سام مٹی پر کھانا حرام ہے اور انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں۔ یہاں سمجھانا مقصود تھا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو آپ نے پھر کہا کہ ایسے لگتا ہے رب تعالیٰ نے ہمارے سے ناراض ہو گیا کہ ہم حضور کے فرمان کو صحیح سمجھ نہیں سکے، جو ہم سے خطا ہو گئی نا، اس وجہ سے رب ناراض ہو گیا، اور اس نے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا نا، اللہ کے محبوب کو بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب پھر زندگی کا فائدہ، زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ آپ نے تلوار اٹھائی اور کہا میں تب تک لڑوں گا جب تک ان کفار کو مار نہ دوں یا میں مر نہ جاؤں۔ آپ کفار کی صفوں کے اندر گھسے، ان کو کاٹتے چلے گئے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور آپ کو نظر آ گیا، والضحیٰ کا چہرہ نظر آ گیا، واللیل کی زلفیں نظر آ گئیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر حضرت علی حضور کے پاس آ کے کھڑے، اللہ کے محبوب نے فرمایا علی ان کو روکو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ذوالفقار حیدری کے ساتھ ان کو روکنے لگے۔ کہتے ہیں پہلے ان کے چہرے وہ ہماری طرف تھے اور اس کے بعد پھر ان کی پیٹھیں ہماری طرف ہو گئی، ان کی دوڑیں لگ گئیں، واپس اپنے گھروں کی طرف وہ دوڑنے لگ گئے۔ پھر جب ایک جماعت آئی نا تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا علی ان کو روکو، حضرت علی نے پھر ان کو روکا تو جبریل امین آ گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین نے آ کر تعریفیں شروع کی کہ میرے اللہ کے حبیب علی جیسا کوئی بہادر نہیں ہے، علی کی شجاعت و بہادری کی تعریفیں کی، لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی۔ تو حضرت علی جیسی، ذوالفقار جیسی تلوار کسی کی نہیں، مولا علی جیسا بہادر بندہ کوئی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا ارشاد فرمایا کہ بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ جبریل امین نے بھی موقع نہ ہاتھ سے جانے دیا، فرمایا کہ میں آپ دونوں سے ہوں یا رسول اللہ، وَأَنَا مِنْكُمَا، کہ میں یا رسول اللہ آپ دونوں سے ہوں۔ تو یہ دیکھیے حضرت علی کی بہادری اور آپ کے حضور سے کیسی محبت ہے، والہانہ محبت کا یہ انداز ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا نئی نئی شادی ہوئی تھی اور آپ کی ابھی پہلی رات تھی، اپنی زوجہ سے صحبت کی تھی، اتنے میں پیغام آ گیا کہ محبوب خدا کا پیغام ہے، جہاد پہ جانا ہے۔ تلوار پکڑی، غسل بھی نہیں فرمایا تھا، نکل گئے اور میدان جنگ، جب جنگ میں میدان لگایا گیا نا، کئی مسلمان شہید ہو گئے، کئی کفار واصل جہنم ہوئے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کے جسموں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے، ان کی میتوں کو اکٹھا کیا جائے شہداء کی۔ تو صحابہ اکرام نے جب اکٹھا کیا نا تو حضرت حنظلہ کا جسم نہ پا سکے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرمایا یا رسول اللہ حضرت حنظلہ کا جسم کوئی نہیں مل رہا۔ اللہ کے محبوب غیب دا نبی، عالم ما کانا وما یکون، آپ نے آسمانوں کی طرف جب دیکھا نا تو ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے، نورانی فرشتے آ کے نورانی تخت بچھا کے میرے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں اور آب رحمت سے غسل دے رہے ہیں، اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو یہ محبت دیکھی ہے حضرت حنظلہ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور محبت کا رب تعالیٰ نے صلہ کیا دیا،
فرشتوں کو رب تعالیٰ نے بھیج دیا، اور آپ کو غسیل الملائکہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، لقب اسی وجہ سے ملا کہ جب حضور کے ناموس پہ پہرا دیا نا تو فرشتے بھی آ گئے ان کو غسل دینے کے لیے۔ تو یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن جحش اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جحش نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایک دن پہلے رات کو کہا میدان جنگ لگنے سے پہلے کہ ہم دعا نہ کریں، میں دعا کرتا ہوں اور آپ دعا کریں، تو جب آپ کریں گے میں آمین کہوں گا، جب میں کروں گا پھر آپ آمین کہہ دینا۔ فرمایا اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ الدعاء مخ العبادت، کہ دعا تو عبادت کا مغز ہوتا ہے نا۔ تو کچھ لوگ نماز کے بعد وہ فوراً دعا بھی نہیں مانگتے اور نکل جاتے ہیں، حالانکہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مانگنی چاہیے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے ہاتھ اٹھائے، کونے میں چلے گئے، ہاتھ سے فرمایا اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، کل جب میدان جنگ لگے نا تو بڑا دلیر اور بڑے بہادر بندے کافر سے میرا مقابلہ ہو، وہ وار کرے اور پھر میں وار کروں، پھر میں اس کو واصل جہنم کر دوں۔ اور حضرت عبداللہ بن جحش نے اس کے اوپر آمین کہا، اور پھر باری آئی حضرت عبداللہ بن جحش کی، آپ نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے پھر ارشاد فرمایا میرے پروردگار ہے میرے مالک، کل جب میدان جنگ لگے نا میرے مالک تو بڑا دلیر اور بڑا بہادر بندہ میرے سامنے آئے اور پھر وہ وار کرے، میں وار کروں اور اس کو پھر میں واصل جہنم کروں، اور ایسے کئی بندوں کو واصل جہنم کروں، پھر کوئی بندہ کافر بدبخت کوئی مجھے شہید کر دے۔ میرے مالک جب میں شہید ہو جاؤں نا اور کفار آئیں اور پھر میرے کان کاٹ کے لے جائیں، میرے ناک کو بھی کاٹ دیں، میرے جسم کا مسئلہ کر دیں، تو اے میرے مالک پھر جب میں تیرے حضور حاضر ہوں نا تو پوچھے اے عبداللہ بن جحش یہ کیسے ہوا اور یہ کیوں ہوا، تیرے ناک اور تیرے کانوں کو کیوں کاٹا گیا؟ میں کہوں میرے مالک تیرے لیے، تمہارے لیے اور تمہارے محبوب کے لیے۔ اعلیٰ حضرت بول پڑے زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو حضرت عبداللہ بن جحش نے فرمایا کہ جب اللہ پوچھے گا کہ اے میرے بندے یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، تیرے کان اور تیرے ناک کو کیوں کاٹا گیا، تو میں کہوں گا میں مالک تمہارے لیے اور تمہارے محبوب کے لیے۔ تو رب تعالیٰ پھر فرمائے گا بے شک میرے بندے تو نے سچ فرمایا۔ تو جب اگلے دن میدان احد کا میدان لگا جنگ کا تو پھر ان دونوں کی دعاؤں کو رب تعالیٰ نے شرف قبولیت عطا کیا، چونکہ جب اللہ کا ولی جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو رب اس کی عزت کی خاطر اس کی عزت کی لاج رکھ کے اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت زیاد بن سکن کا بھی ذکر کرتا چلوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار نے حملہ کرنے کی حضور پہ کوشش کی نا تو زیاد بن سکن تھے اور کچھ انصاری صحابی تھے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون بندہ ہے جو میرے پہ اپنی جان قربان کرے گا؟ تو حضرت زیاد بن سکن چند انصاری صحابہ کے ساتھ حضور کا دفاع کرنے لگے، وہ صحابہ بھی بڑی جاں بازی سے لڑے اور شہید ہو گئے، شہادت سے سرفراز ہوئے، اور حضرت زیاد بن سکن بھی زخموں سے چور چور ہو گئے اور زمین پہ نڈھال ہو کے جب گر گئے نا، نزا کی کیفیت تھی، آخری لمحات تھے، آخری سانسیں تھی۔ اللہ کے محبوب تو چونکہ دیکھ رہے تھے سارا کا سارا منظر، فرمایا کہ میرے پیارے صحابی کو میرے پاس لے آؤ۔ جب ان کو پاس لایا گیا نا تو اپنے آپ کو گھسٹ کے گھسیٹ کے آہستہ آہستہ حضور کی نالین شریفین کے اوپر آ کے اپنے چہرے کو حضرت زیاد بن سکن نے رکھ دیا اور حضور کے چہرے مبارک کو دیکھنے لگ گئے۔ سر پہ رکھنے کو مل جائے جو نالے پاکے حضور تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ تو یہاں پہ تو یہ کیفیت ہے کہ حضور نے نالین شریف کو تو اپنے قدموں مبارک میں پہنا ہوا ہے، اور پھر والضحیٰ کا چہرہ دیکھتے ہوئے حضرت زیاد بن سکن نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو سلام کیا اور اپنی روح ان کے حوالے کر دی۔ دیکھیے حضور علیہ السلام نے بلایا اپنے صحابی کو، بلا بھی سکتے ہیں اور خود آ بھی سکتے ہیں کہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں۔ اب ایک اور صحابی کا ذکر سنیے، حضرت وہب بن قابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بکریاں چلاتے تھے، اسلام تو لے آئے لیکن گاؤں دیہات میں رہتے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، اور ایک روز نا یہ اپنے بتیجے کو وہ بکریاں ساری رسی کے ساتھ باندھ کے نا اپنے بتیجے کے ساتھ مدینہ شریف آیا حضور کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے۔ جب وہاں پہنچے نا تو پتہ چلا کہ حضور تو غزوہ احد میں جا چکے ہیں۔ تو آپ نے ساری زندگی کی اپنی جو جمع پونجی تھی نا، جو آپ کی ساری زندگی کی کمائی تھی، جو آپ کی بکریاں تھیں، وہیں پہ چھوڑیں، کیونکہ آپ جانتے تھے اللہ کے محبوب کا یہ ارشاد ہے کہ کوئی شخص تم میں سے تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور ہر چیز یہاں تک کہ اپنی جان سے بڑھ کے مجھے وہ محبوب نہ رکھے۔ تو بکریاں کیا چیز ہیں؟ تو وہاں پہ ان کو چھوڑ کے میدان جنگ میں جب پہنچے نا تو وہاں پہ دیکھا کفار حضور پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کون ہے جو ان کو مجھ سے دور کرے، ان کو یہاں سے منتشر کرے، میں جنت میں اسے اپنی رفاقت، اپنا پڑوس عطا کروں گا۔ تو کہتے ہیں اختیارات کوئی نہیں تھے تو بھری جنت ہبا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دیں، نبی مختار کل ہیں
جس کو جو چاہے عطا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں۔ تو حضور نے فرمایا نا کہ میں جنت عطا کروں گا، پھر جنت میں پڑوس عطا کروں گا اپنا، کون ہے جن کو یہاں سے منتشر کرے؟ تو پھر یہ حضرت وہب نے تلوار تیزی سے چلانا شروع کیا اور کفار کو دور کیا۔ پھر دوسری بار ایسا معاملہ پیش آیا، پھر تیسری دفعہ آپ نے اسی طرح معاملہ پیش آیا۔ حضور نے ان کو جنت کی خوشخبری دیتے ہوئے جب ارشاد فرمایا نا کہ اب جنت میں ہو، آپ کو جنت کی بشارت عطا کی جاتی ہے، پھر ایسی انہوں نے تیز تلوار چلائی کہ وہاں کفار کے جو مجمع تھا، جو ہجوم تھا، اس میں جا کے آپ نے ان کو گاجر و مولی کی طرح کاٹنا شروع کیا، لیکن پھر اللہ کا حکم آیا اور آپ شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں بڑے دلیر دیکھے تھے، لیکن ان جیسی بہادری اور ان جیسی ناموس رسالت پہ جو پہرا دیا نا، وہ اپنی آنکھوں سے میں نے کبھی کسی کا نہیں دیکھا تھا۔ اور پھر حضور علیہ السلام ان کے سرانے آئے اور اللہ کے محبوب نے پھر ارشاد فرمایا میرے مالک تو اس سے راضی ہو جا، اس میرے پیارے صحابی سے راضی ہو جا، کیونکہ میں تو اس سے راضی ہو گیا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، لیکن یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے مالک تو اس سے راضی ہو گیا کہ میں اس سے راضی ہو گیا۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں حضرت عمر رشک کیا کرتے، فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے حضور ایسا نامہ اعمال کاش لے کے حاضر ہوتا جیسا نامہ اعمال حضرت وہب بن قابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نامہ اعمال لے کے حاضر ہوئے۔ آخر میں ایک صحابیہ کا بھی ذکر کرتا چلو، مردوں کی تو چلو حضور کا تکتے رہتے تھے اور حضور علیہ السلام کی صحبت میں رہتے تھے، عورتوں کی بھی بڑی یہاں صحابیات کی بھی بڑی شان ہے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غزوہ احد کے اندر آئی تھیں مشک لے کے، یعنی کہ پانی کا تھیلا تھا چمڑے کا، اس سے زخمیوں کو پانی پلایا کرتی تھیں، اور ساتھ آپ کے شوہر حضرت زید بن عاصم تھے، آپ کے 2 بچے عبداللہ اور عمارہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ تو یہ سارے کے سارے میدان احد میں آئے تھے، پہلے تو پانی پلا رہی تھی، لیکن جب دیکھا نا کہ حضور کی ذات کو حملہ کرنا چاہتے ہیں یہ بدبخت کفار، ادھر پانی کے آپ نے مشک کو پھینکا اور خنجر لیا اور جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے لگ گئی، اور ان کے گردن اور کندھے پہ 13 زخم، اتنے گہرے بڑے گہرے زخم آپ کے اوپر آئے، لیکن آپ نے ہمت اور دلیری کا آپ نے مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے ذرا آپ کی زبان سے اف تک نہ نکلا۔ پھر ایک بدبخت شخص تھا ابن کمیہ، اس نے حضور پہ نہ وار کیا اور آپ نے اپنے جسم سے روکا اور آپ کے پھر کندھے کے اوپر بہت بڑا گہرا زخم پڑ گیا، یعنی گڑا پڑ گیا آپ کے جسم کے اوپر، اور آپ نے آگے پھر اس کو وار کیا، تلوار چلائی، لیکن وہ بدبخت 2 زرے پہنے ہوا تھا، اس وجہ سے وہ بچ گیا اور وہاں سے وہ فرار ہو گیا۔ اور حضرت ام عمارہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کا ایک بیٹا جو عبداللہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کسی کافر نے شدید زخمی کیا، زخم بند نہیں ہو رہا تھا، بڑی کوشش کی آپ نے، لیکن پھر آپ نے نہ جب دیکھا اپنے بیٹے کو، آپ نے اپنا کپڑا پھاڑا اور ان کے زخم کے اوپر باندھا اور کہا بیٹا اٹھ اور جہاد کر، تجھے اسی واسطے تو میں یہاں پہ لے کے آئی تھی، اٹھ کے حضور کی ناموس پہ پہرا دے۔ تو یہ دیکھیے جذبہ جہاد، بیٹا زخمی ہے اور ماں کہہ رہی ہے بیٹا اٹھ اور جہاد کر۔ اور آج کی مائیں ذرا سی دھوپ نکل آتی ہے نا تو کہتی ہیں بیٹا باہر نہ جانا، بیٹا رنگ کالا ہو جائے گا، ویسی ماؤں کو ذرا عبرت حاصل کرنی چاہیے، درس لینا چاہیے ایسی عظیم ہستیوں سے ان کو۔ اور آج کی مائیں کہتی ہیں کہ بیٹا باہر نہ جانا، بھائی ڈوگی ہے تو تم نماز پڑھنے جاؤ گے تو پھر بیٹا اس طرح تو تمہیں کوئی خطرہ ہو سکتا ہے۔ بھائی جو رب سے ڈرتا ہے نا وہ کسی سے نہیں ڈرتا، جو رب سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے۔ تو ان ماؤں کو حضرت ام عمارہ سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ تو پھر حضرت ام عمارہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ام عمارہ، وہ کافر جس نے ان کے بیٹے کو زخمی کیا تھا نا حضور کے سامنے آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ام عمارہ دیکھ وہی کافر آگے سے تیرے بیٹے کو زخمی کیا تھا۔ تو یہاں سے پتہ چلا حضور کو ہر چیز کا علم ہے، کیا کیا ہونا ہے، کیا کیا ہوگا، اور سارا کا سارا میدان جنگ تو آپ کی آنکھوں کے آگے ایسے جیسے ہتھیلی پہ، ساری دنیا ایسے ہے، تو بھائی میدان جنگ کیا چیز ہے؟ 700 مسلمان تھے میدان جنگ میں، پتہ نہیں کتنے گھوڑے تھے، لیکن وہاں پتہ نہیں نہ جانے کہاں پہ میدان جنگ میں کس کافر نے آپ کے بیٹے کو وہاں پہ حملہ کیا، زخمی کیا، لیکن اللہ کے محبوب کی نگاہ تو دیکھ رہی تھی نا، آپ کی محبوب کی نگاہ تو دیکھ رہی تھی وہ بندہ کون ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ہمارا دیکھ وہی بندہ آگے سے تیرے بیٹے کو زخمی کیا، میں ہمارا جھپٹ کے اس کے اوپر آپ نے حملہ کیا، اس کی ٹانگ پہ تلوار ماری اور اس کو زخمی کیا اور وہ گر گیا زمین پہ، اور پھر وہ اپنی سرین کے بل گھسڑتا گھسڑتا وہاں سے فرار ہونے لگا۔ تو اللہ کے نبی ہنسے، تو آپ نے فرمایا کہ اے ام عمارہ رب کا شکر نہیں ادا کرتی کہ رب تعالیٰ نے اتنی جرت اور بہادری تجھے عطا کی کہ تم میدان جنگ میں آ کے تو نے جہاد کیا۔ تو جب آپ نے دیکھا نا دریائے رحمت موج میں ہے، تو آپ نے پھر آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی، التجا فرمائی کہ یا رسول اللہ پھر دعا کیجئے نا کہ ہمیں جنت میں بھی آپ کی خدمت گزاری کا موقع مل جائے، ہمارے پورے خاندان کو۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اجعلہم رفقاء فی الجنہ، کہ اے میرے مالک ان کو جنت میں میرا پڑوس عطا فرما۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا،
دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ام ہمارا اعلان کیا کرتی تھی، اب ہمیں دنیا کی کوئی مصیبت آ جائے نا ہمارے اوپر، کوئی غم کوئی مصیبت ٹوٹ پڑے، اب کسی چیز کی بھائی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے ہمارے حق میں دعا فرما دی ہے، ہمیں اب جنت میں حضور کی خدمت گزاری کا موقع مل گیا۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ تو یہ غزوات کا ذکر کرتے رہنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی ان غزوات کے بارے میں بتاتے رہنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ اس جو ویڈیو آپ تک میں نے پہنچائی، یہ پیغام پہنچایا، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے بچوں کو دکھائیں، تاکہ ان کے دل میں بھی ایمان کا جذبہ اور زیادہ بلند ہو اور اللہ کے محبوب کی سچی سچی محبت سے ہماری زندگیاں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔